اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروہ آپس میں نہ لڑیں گے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان زبردست قتل و قتال ہوگا اور دونوں کا ایک ہی دعویٰ ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بڑے زبردست مکار، فریبی اور فسادی لوگ پیدا نہ ہو جائیں گے، جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولیں گے۔ ان کی تعداد 30 کے قریب ہوگی، اور ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم نہ اٹھا لیا جائے گا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی، زمانہ قریب نہ ہو جائے گا، فتنوں کا ظہور نہیں ہونے لگے گا، اور حرج یعنی قتل و قتال اور لوٹ مار کے واقعات میں اضافہ نہ ہو جائے گا۔ اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارے پاس مال و دولت کی اتنی کثرت نہیں ہو جائے گی کہ مالدار شخص خیرات لینے والے کی وجہ سے قلق اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے، یہاں تک کہ وہ مالدار جس شخص کو صدقہ و خیرات دینے والا سمجھ کر اس کے سامنے صدقہ و خیرات کا مال پیش کرے گا، وہ غنائے قلبی کے سبب یا خود مالدار ہونے کی وجہ سے یہ کہے گا کہ مجھے تمہارے اس صدقہ و خیرات کے مال کی ضرورت نہیں۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ وسیع اور لمبی چوڑی عمارتوں کے بنانے پر فخر نہ کرنے لگیں گے، اور جب تک کہ آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہوا یہ نہ کہنے لگے گا کاش میں اس جگہ ہوتا۔ اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہوگا، اور لوگ اس کی طرف دیکھیں گے، سب ایمان لے آئیں گے، اور آخرت کا امر ظاہر ہو جائے گا۔ اس کے وقت وہ ہوگا کسی بھی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا جس نے اس دین سے پہلے ایمان قبول نہیں کیا ہوگا، اور نہ کسی شخص کو اس وقت تک اپنے ایمان کی حالت میں نیک کام کرنا فائدہ پہنچائے گا اور اس نے دین سے پہلے نیک کام نہیں کیا ہوگا، اور اس میں شک نہیں کہ قیامت اس طرح قائم ہوگی، یعنی پہلا سور کے جو قیامت کی ابتدا ہوگا اس طرح اچانک پھونکا جائے گا کہ دو شخصوں نے اپنا کپڑا خرید و فروخت کے لیے کھول رکھا ہوگا، اور وہ نہ اس کی خرید و فروخت کر چکے ہوں گے اور نہ اس کو لپیٹ کر رکھ سکے ہوں گے۔ اس حالت میں قیامت آ جائے گی، اور بلا شبہ قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کے دودھ کے ساتھ واپس آیا ہوگا، یعنی اونٹنی کا دودھ لے کر اپنے گھر آیا ہوگا، اور اس دودھ کو پینے نہ پایا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور بلا شبہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنے حوض کو لپیٹتا اور پوتتا ہوگا، یعنی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کوئی کنڈا وغیرہ بناتا یا اس کو درست کرتا ہوگا، وہ اپنے جانوروں کو اس حد سے پانی نہ پلانے پایا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور بلا شبہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص نے منہ میں رکھنے کے لیے لقمہ اٹھایا ہوگا اور وہ اس لقمہ کو کھانے نہ پایا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔